آج ایک زبردست ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور سر آپ کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی، عمران خان صاحب کے لیے بھی، اور ہمارے لیے بھی، ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بھی۔ اور جیسے اللہ کی ذات نے کریڈٹ دینا ہوتا ہے آپ کو، جس کا بھرپور کریڈٹ، جیسے 92 کا ورلڈ کپ آپ نے جیتا، تو یہ کرمنل ریفارم آپ سمجھیے کہ جو پینل کوڈ ہے 1860 کا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے 1898 کا ہے۔ انگریز کا قانون اس وقت اچھا تھا، اور اس کو سمجھیے جب انگلینڈ نے لا ریفارمز کیے، کرمنل ریفارمز کیے، 15 سال لگائے تھے انگلینڈ میں، 15 سال لگے تھے۔ آپ نے جب مجھے کرمنل ریفارمز کا ٹاسک دیا، آلدو یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہوتا ہے، آپ نے سمجھیے کہ مارچ میں لاسٹ ایئر یہ کام دیا تھا، جون میں نے آپ کو اس کا ڈرافٹ دیا، اور پھر تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوئی مجھے 7 مہینے لگ گئے۔ اور پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ کے بغیر اور آپ کے آفس کے بغیر نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے فرنٹ لائن پہ آ کے میری مدد کی، ہیلپ کی ہر طرح سے، اور ساتھ ساتھ میں 3-4 لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں مجھے انپٹس دیے۔ کوئی اس کا پرائیورٹی آرڈر نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیشہ انکریج کیا، اور اجاز شاہ صاحب نے، اعظم سواتی صاحب نے، شبلی نے، اور علی محمد خان، یہ بالکل آپ سمجھیے ساتھ میرے جڑے رہے، اور بہت ان کی زبردست امینڈمنٹس تھیں۔ فاروق حبیب نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا، زرتاج نے بڑا سپورٹ کیا، اور یہ اگر آج یہ اس شیپ میں ہے، شکل میں ہے، تو یوں سمجھیے کہ یہ اٹ از ناٹ جسٹ بیکاز ہماری اور لا منسٹری کی کوئی ایفرٹ تھی، بالکل تھی ایفرٹ تھی، بلکہ یہ ساتھ ساتھ پوری ہماری جو کابینہ میں ممبرز تھے سارے، ان کی ساری سپورٹ تھی۔ آپ نے مجھے یہ ہدایت دی تھی کہ جب آج کی یہ اوپننگ ہو تو کہ کوئی 10-11 پوائنٹس ایسے ہیں جو چیدہ پوائنٹس ہیں، وہ سامنے پیش کروں۔ مجھے پتہ ہے کہ ٹائم بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ سول پروسیجر کوڈ بھی ہے، پاکستان پینل کوڈ بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس کا اسٹیچوٹ ہے، وہ بھی آ رہا ہے، پوری ایک زبردست فورینزک فیسلٹی لیبارٹری وہ بنائی جا رہی ہے، اس کا انڈیپینڈنٹ اسٹیچوٹ ہے، مرسی پٹیشن کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، پریزن رولز ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ اور اس میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے یہ 10-11 چیدہ پوائنٹس رکھوں، کیونکہ یہ کوئی 700 کے قریب امینڈمنٹس ہیں، اٹ از ناٹ پاسبل کہ میں اور میری ٹیم جو ہے اس وقت وہ 700 کے امینڈمنٹس آپ کو بتائیں، بٹ اٹ ہیز کمپلیٹلی اوور ہالڈ دی لیگل سسٹم، دی کرمنل لیگل سسٹم دیٹ وی ہیو۔ اور اس سے پہلے سارے سول ریفارمز آر آلسو انٹیکٹ، دے ہیو بین لیجسلیٹڈ، وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی آن ایوریج 50% اگر خواتین ہیں، تو خواتین کا جو ہم نے انفورسمنٹ آف پراپرٹی رائٹس کا اسٹیچوٹ بنایا ہے، وہ آلریڈی ان پلیس ہے، یعنی 50% اس کی آگاہی شاید اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے، تو وہ 50% جو عوام ہے اس کے لیے آلریڈی ساری کا سارا سسٹم ان پلیس ہے، اور باقاعدہ اس کی سمری پروسیجر کے تحت جو خواتین کی جو پراپرٹی رائٹس ہیں اس میں سنوائی ہو رہی ہے، اس میں آرڈرز پاس کیے جا رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے 3 مہینے میں۔ کہاں تو لگنے تھے یہ 20 سال، 30 سال۔ جو ہم نے نادرا کا جو اسٹیچوٹ بنایا ہے، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹس کا، تو اس کو آپ دیکھیے کہ 15 دن کے اندر، میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں، میرا جیسا وکیل، میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی 2015 میں، ابھی 1 مہینے پہلے میں نے پھر اپلائی کیا، 1 مہینہ اپلائی کر کے مجھے 15 دن میں وہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور تمام جتنے لوگ ہیں اس کی سکسیس دیکھیں، آل اوور دا ورلڈ اٹ از امپلیمنٹڈ، صرف پاکستان اور پاکستان کے جو شہر ہیں، دیہات ہیں، وہاں نہیں، پوری دنیا میں۔ مجھے پرائم منسٹر صاحب لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں دنیا جہاں سے، دے تھنک آئی ایم اے لا منسٹر، تو ہر چیز، ہر پرابلم جو ہے اس کا حل لا منسٹر کے پاس ہے۔
اور جس طرح وہ ان چیزوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں دبئی سے، سعودی عربیہ سے، ہماری جو لیبر کلاس ہے وہاں ہے، یورپ میں ہے، وہ جس طرح کر رہی، آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، میرا بھی کر رہے ہیں، آپ کا بھی کر رہے ہیں. تو یہ آلریڈی یہ سسٹم سر میں نے ڈال دیے ہیں. اب اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اب امپلیمنٹ کرنا ہے، ایک دن میں نہیں ہوگا، لیکن امپلیمنٹ کون کرے گا؟ 1 منٹ کے لیے 140واں نمبر جو کل آیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، تو وہ ایک رول آف لا کا انڈیکس بھی ہے، اس کی بھی بابت ہے. قانون کو امپلیمنٹ لا منسٹر نے یا پرائم منسٹر عمران خان نے یا فروغ نسیم نے نہیں کرنا. امپلیمنٹ جوڈیشری نے کرنا ہے سب سے پہلے. جوڈیشری کے بعد ہمارے وکلا نے کرنا ہے. وکلا کے بعد ہماری پولیس نے کرنا ہے، انویسٹیگیٹرز نے کرنا ہے، اور عوام نے کرنا ہے. عوام نے کر رہے ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ان کے رائٹس ہیں، کیا آبلیگیشنس ہیں. تو یہ ایک جب ہم سول ریفارمز اس کے لے کے آئے تو یہ ایک سٹیٹس کو ہوتا ہے، لوگ سٹیٹس کو کے عادی ہوتے ہیں. سٹیٹس کو کی جو فورسز تھیں انہوں نے بڑا اس کو اپوز کیا کہ یہ کیونکہ جو سول لاء کے ریفارمز تھے اس میں کام بھی بڑا کرنا پڑتا تھا. اگر سال بھر میں سول سوٹ کا فیصلہ کرنا ہے اور الیکٹرانکلی ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے، اور بہت سی جدت اس میں تھی ایویڈنس، سول ایویڈنس کی، تو وہ شاید وکیل ڈائجسٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ روزانہ کی بنیاد میں اس پہ کام تھا، ججوں کے لیے بھی اور وکلا کے لیے بھی. میری استدعا یہی ہے کہ دیکھیے اب جا کے وہ ہلکے ہلکے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. میں آج بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ہمارے سول ریفارمز کی بڑی پذیرائی کی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ان کی جو پورے سینئر ججز ہیں آج تک وہ یہی بات کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. باقی تمام جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، پروونشل جوڈیشری ہے، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہیں، سب سے میری یہی استدعا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہے پوائنٹ آؤٹ کریں، امینڈ کر دیں گے، ہمارا کوئی ایگو نہیں ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کریں. یہی پاکستان کا فیوچر ہے. اب جو 10 11 12 جو چیدہ امینڈمنٹس ہیں، بلٹ پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسے تو یہ 700 کی 700 امینڈمنٹس ایسی ہیں کہ ہر ایک امینڈمنٹ از اے گیم چینجر، لیکن میں آپ کے سامنے یہ 10 11 سامنے رکھتا ہوں. اچھا دیکھیے، اس کرمنل لاء میں پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ پولیس اسٹیشن سے. پولیس کیا کہتی ہے؟ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. میں نے پوری پاکستان کی پولیس کو انگیج کیا نیچے تک. پتہ یہ لگا کہ ان کے پاس جب وہ انویسٹیگیٹ کرنے جاتے ہیں کاغذ نہیں ہوتا، کاغذ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، انک نہیں ہوتی، روشنائی نہیں ہوتی، پرنٹر اور کمپیوٹر تو چلی چھوڑیے، اس کو بہت دلی دورست، بہت آگے کی بات ہے. اور اس کے آگے میں گیا، ریسرچ کی، دیکھا، انالیسس کی، تو پتہ یہ لگا کہ نہیں، پولیس بجٹ تو ہوتا ہے، پولیس بجٹ تو ہوتا ہے، لیکن وہ پولیس اسٹیشن میں نہیں جاتا. اوپر سے ہی، آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون، لیکن اوپر سے ہی کھا لیا جاتا ہے. پولیس کے پاس اگر بجٹ نہیں جائے گا، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ کون سی روشنائی خریدیں گے؟ کون سا کاغذ خریدیں گے؟ انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا ہے یا فیول کے پیسے نہیں ہوتے کہ وہاں سائٹ پر جائے. کرتا کیا ہے؟ تو پولیس والا کرتا ہی ہے. اگر تو پاورفل آدمی ہے اس سے پیسے لے لیتا ہے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پیسے لے لیتا ہے، حالانکہ اس کا یہ رائٹ ہے ایک کامن سٹیزن کا، یہ انویسٹیگیٹ ہو. تو ہم نے کیا یہ ہے، اور غریب جو ہوگا وہ پیسے دے نہیں سکتا، کیس پڑے رہتے ہیں. ہم نے اب یہ کیا ہے کہ یہ قانون سے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو پولیس بجٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے وہ پیسے پولیس اسٹیشن میں جائیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو اس کی باقاعدہ آڈٹ ہوگی، اس پہ قانونی چارہ جوئی ہوگی، اور نیچرلی اس کے تحت جس کسی کو بھی سزا جزا دی جائے گی. پورا سسٹم ہے. پولیس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی سائیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں پولیس اسٹیشن میں آنے کے، پولیس اسٹیشن میں تو ہم کیا کریں. اس کے بعد یہ ایک خیال تھا، خاص خیال تھا کہ جی پولیس افسر جو ایس ایچ او وہاں بیٹھا ہے پڑھا لکھا نہیں ہوتا یا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک تو اس کو ہم نے کہا کہ جی اس کو سب انسپیکٹر ہونا چاہیے اور بی اے کی اس کی ڈگری ہونی چاہیے. اب اس میں اجاز شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں. اجاز شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ شاید اتنے بی اے پاس پولیس افسر نہیں ہیں، آپ کو تھوڑا سا اس کو ایک گریجویٹڈ
سمجھیے امینڈمنٹ اس میں لانا پڑے گا. تو ہم نے پھر اس کو کہا کہ پریفریبلی BA پاس ہو, اور آہستہ آہستہ پولیس اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اس طرح کرے کہ BA پاس کم سے کم افسران ہوں, ان کو انکریج کیا جائے جو سب انسپیکٹرز ہوں, اور وہ جا کے SHO لگیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ایسے پولیس اسٹیشنز ہیں پاکستان میں, جیسے مجھے یہ پتہ ہے کہ کراچی میں, لاہور میں بہت سے ایسے پولیس اسٹیشنز ہیں جہاں بہت زیادہ ٹریفک ہے, تھریش ہولڈ بڑا ہائی ہے, تو ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ وہاں پہ پھر گورنمنٹ جو ہے, چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ASP کو وہاں SHO تعینات کرے تاکہ اور ایک بہتر تھریش ہولڈ ہو, بار ہو. پھر ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بنیادی پرابلم تھی سیکشن 22A کی. اس وقت مشرف صاحب نے ایک اچھا امینڈمنٹ کیا تھا 22A. اس میں یہ تھا کہ اگر FIR لانچ نہ کی جائے تو آپ ڈسٹرکٹ جج, سیشنز جج کے پاس چلے جائیں کمپلینٹ لے کے, اور وہ ڈائریکشن دیتا تھا پولیس کو کہ FIR لانچ کر دی جائے. اب اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ بڑا سمجھیے ایڈورس تھا, وہ یہ تھا کہ آج کی تاریخ میں آپ اگر کسی سیشنز جج کے پاس چلے جائیں تو اس کے پاس 50 سے 100 مقدمے روز ہوتے ہیں FIR رجسٹریشن کے لیے. ود دا رزلٹ وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. اب سسٹم کو کیسے آپ نے اس پہ ریلیز کرنا ہے, جیسے ہم نے نادرا میں کیا, ٹیکنیک یہ تھی کہ اس کو عدالت سے ہٹا کے کہیں اور دیں تو سسٹم چلنے لگے گا, کیونکہ عدالت چوکڈ ہے, ہر آدمی لیٹیگنٹ ہے, پاکستان کا ہر آدمی لیٹیگنٹ ہے, اور دا انٹائر سسٹم از چوکڈ. اتنے ججز نہیں ہیں, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم نے اس میں پھر دنیا جہاں سے اس کو ایکسپیرینس بورو کیا, اور انڈیا نے یہ کیا تھا کہ ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی دی کہ اگر SHO FIR لانچ نہیں کرے تو آپ SP کے پاس جائیں. تو SP کے پاس جائیں, وہاں اس کو بتائیں اپنا کیس, ایپلیکیشن دیں, اور اگر SP پھر بھی نہیں کرتا تو آپ 22A میں آ سکتے ہیں. 22A ہم نے abolish نہیں کیا, اور یہی شاہ صاحب آپ کی یہی لائن تھی, اور وکلا کی بھی ہماری یہ لائن تھی. وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ 22A abolish کریں, کیونکہ اس سے پہلے جب چیف جسٹس کھوسا نے یہ اٹیمپٹ کی 22A ہٹانے کی, تو وکلا نے ٹکا کے اسٹرائک کر دی, تو وہ امینڈمنٹ ہو نہیں سکا جو وہ چاہتے تھے. پھر ساتھ ساتھ یہ چالان پیش کرنے کی بات ہے 45 دن کے اندر اندر, اور اب فورینزکس پہ ایمفسس فورینزکس پہ ہے. دنیا جہاں میں کرائم کریک کیوں ہو رہا ہے, اس لیے کرائم کریک ہو رہا ہے کہ فورینزکس, ماڈرن ڈیوائسز, لیٹسٹ ٹیکنالوجی, DNA ٹیسٹنگ, یہ تمام ہم بالکل اوپر کی لیول پہ لے کے چلے گئے ہیں. نہ صرف ہم نے اس میں پروویژنز دے دی ہیں, بلکہ اس کی ساری بجٹنگ ہوگی, اس کی ساری لیبارٹریز آئیں گی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی. اور ساتھ ساتھ انگلینڈ سے ہم نے یہ بورو کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس ہوگی جو کہ گائیڈ کرے گی. سر آپ کو جاپان کا میں ایکسپیرینس جب بتاؤں, جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو کہ جی وہ 99% کنوکشن ہے. اچھا کیوں ہے 99% کنوکشن کیوں ہے؟ کیونکہ جاپان میں بھی کرائم ایسا نہیں ہے, یہاں سے تو خیر کم ہے. وہ پتہ یہ لگا کہ جی وہاں پہ جب تک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ کلیئر نہیں کرتی, بالکل وہ یہ دیکھ نہ لے کہ یہ بالکل 100% کنوکشن والا کیس ہے, تو وہ آگے نہیں بھیجتی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ کورٹوں کے پاس کام بھی کم پڑ جاتا ہے, آپ کی اسٹیٹسٹکس تو چلو بہتر ہوتی ہے, لیکن بہت سے ایسے جو جھوٹے کیس بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. تو لہٰذا ہم نے انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس کی بنیاد رکھی ہے, اس کا اسٹیچوٹ ہے. انویسٹیگیٹر جو ہے جب 173 کا چالان پیش کرے گا تو اس کو باقاعدہ جو گائیڈ لائن پروسیکیوشن سروس دے گی, ہو سکتا ہے وہ کوئی اینگل دے دے, آپ فلاں لائنز پہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر ان بلڈ ہیں. اور یہ بھی کہنے میں آسان ہے, اس سیکشن کو مجھے بنانے میں کم سے کم کوئی 50 سب سیکشن کریٹ کرنے پڑے. ایک اتنی چھوٹی سی بات کو بتانے کے لیے قانون میں 50 سب سیکشن کریٹ کرنے پڑے. پھر جو پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ, ان کی بڑی تعریف ہے, بڑی محنت کی انہوں نے, جو انہوں نے بتایا کہ 9 مہینے کا ٹرائل ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں اور بھی اسٹیچوٹس میں ہے, نیب میں ہے کہ جی 1 مہینے میں فیصلہ کر دیں, تو 1 مہینہ ریئلسٹک نہیں ہے, فیصلہ ہوتا نہیں ہے. یہاں 9 مہینے میں پھر پابندی کیسے آئے گی؟ پابندی ایسے آئے گی کہ جو ٹرائل جج ہے, ٹرائل جج کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا کہ آپ نے جناب والی 9 مہینے میں کیوں آپ نے یہ ٹرائل کمپلیٹ نہیں کیا. اور اگر آپ کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ سمجھیے
پروبیبل نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر ڈسپلنری پروسیڈنگز آپ کے خلاف کون کرے گا؟ عمران خان نہیں کرے گا، فاروق نسیم نہیں کرے گا، ہائی کورٹ کرے گی. اس طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے. اچھا، اس میں ہو یہ رہا ہے سر، جو ہمارے وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم، اپوزیشن میں ایک صاحب ہیں، بڑی ان کی گاڑی مونچھیں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، ان کا یہ کیا 9 مہینے میں ٹرائل کیسے ختم ہوگا، اور یہ آپ جو ہیں ہمیں سب کو جیل بھیج رہے ہیں. نہیں، آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ چھٹ جائیں گے، اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو 9 مہینے میں اس کا فیصلہ ہونے دیں. میری استدعا ہے تمام اپوزیشن سے کہ یہ اگر آپ اس کو اپوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جلدی فیصلے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انٹینشن ہے وہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو تقویت دینا نہیں ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ایک پروویژن رکھا ہے، اور یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے کسی ایک آدمی کے لیے رکھا ہے، نہیں. اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایبسکانڈر ہوگا تو اس کے تمام بینک کے کارڈز، نادرا کے کارڈ، CNIC، پاسپورٹ، وہ سارا کا سارا آپ فریز کر سکتے ہیں، اٹیچ کر سکتے ہیں. کون کرے گا؟ عدالت کرے گی، ہم لوگ نہیں کریں گے. اور یہ کیونکہ پاکستان کا جو کرمنل لا ہے اس کا ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے. بائی دا وے، پاکستان کا جو کرمنل لا ہے اس کا صرف اور صرف جو اس کی ریچ جو ہے وہ صرف پاکستان کی نہیں ہے. پاکستان میں عدالت جو ہے کسی ایسے جرم کی بھی سزا دے سکتی ہے جو پاکستان کے باہر ہو کرمنل لا میں. تو یعنی اگر کوئی شخص، چاہے وہ کوئی بھی ہو، X ہو، Y ہو، Z ہو، آئی ڈونٹ کیئر، قانون سے بھاگا ہوا ہو، تو اس کے ٹیکنیکلی اسپیکنگ سعودی عرب ہو، لنڈن ہو، امریکہ ہو، اس کے بھی بینک اکاؤنٹ اٹیچ کیے جا سکیں گے. اب یہ تمام پروویژنز موجود ہیں یہاں پہ، اور اس کو عدالتوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پروویژن اس میں جو تمام آپ سمجھیے ایک جو بڑی گیم چینجر ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرانکلی کیسے ایویڈنس کو ریکارڈ کیا جائے دنیا جہاں میں. اور یہ جو میں نے انگلینڈ میں، امریکہ میں جو انٹرنیشنل آربیٹریشنز کی اور سارا دیکھا، تو وہاں پچھلے کم سے کم 25 سال سے جو پرانا انگریز کا طریقہ تھا ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. وہ لائیو ریکارڈنگ کرتے ہیں ایویڈنس کی. ہمارے یہاں کیا یہ ہوتا ہے، وکیل صاحب نے وٹنس سے سوال کیا، وٹنس نے جواب دیا، اب جج صاحب نے اپنی انگریزی میں، اردو میں، جو بھی ان کی کیپیسٹی ہے ٹرائل کورٹ کی، انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ایویڈنس لکھا دی. کبھی صحیح ہے، کبھی غلط ہے. اور 95 میں ایک جج صاحب تھے، ان پہ یہ الزام تھا سندھ میں کہ وہ ایویڈنس چینج کر دیتے تھے، مرڈر ہو گیا تھا ان کا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ الیکٹرانک ریکارڈنگ آف ایویڈنس، اب اس کو وکیل نہیں اپوز. دیکھیے یہ آپ کے لیے ہے. اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ صحیح ٹیسٹمنی جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے؟ تو یہ دنیا جہاں میں اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑے سے بڑی ایویڈنس جو آج پاکستان میں آپ سمجھیے جس کو 1 سال لگ جائے ریکارڈنگ کرتے ہوئے، جیسے فار ایگزامپل میپ کے کیسز ہیں، کوئی 500 ڈاکیومنٹس ہیں اور 500 ڈاکیومنٹس ایگزیبٹ کرانے ہیں، تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں کم سے کم 5، 6، 7 مہینے لگ جائیں گے مجھے وہ ایگزیبٹ کرانے میں اگر اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جیسے وہ بول رہا ہے وٹنس، چاہے اردو میں بولے، سندھی میں بولے، پنجابی میں بولے، پشتو میں بولے، بلوچی میں بولے، اس کی وہ ریکارڈ ہو جائے گی، ساری کی ساری پرزرو ہو جائے گی. کل کو میں ایز اے لائر اس کو چیلنج کروں، آجائے جی دیکھ لیجئے، ٹیپ ریکارڈ اس کی دیکھ لیجئے، ویڈیو دیکھ لیجئے. تو اس میں ایکیریسی بھی ہے اور اس میں ایکسپیڈیشس، سارے کا سارا ایکسپیڈیشن ہے. یعنی بڑے سے بڑی ایویڈنس اب میں 2 دن میں ریکارڈ کر لوں گا، 1.5 دن میں ریکارڈ کر لوں گا، جہاں مجھے لگنے تھے 2 سال 3 سال. نیب میں 20 سال سے کیس اس لیے پڑا ہوا ہے کیونکہ بڑی ایویڈنس اس میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے، ان کے پاس سٹاف بھی نہیں ہے، ان کے پاس پھر وکیل بھی نہیں آتے، جج بھی ایڈجسٹمنٹ کر دیتا ہے، اور پھر یہ ایویڈنس اتنی ساری ہوتی ہے. اگر اتنی ساری ایویڈنس، یہ تو 20 سال لگیں گے اس کو ریکارڈ کرنے میں. تو یہ سارا اس کا تدارک ہے. پھر وٹنس نہیں آتے. ہم نے اب اس میں یہ وٹنس اٹینڈنس کو انشور کر دیا ہے. وٹنس نہیں آئے گا، اس کی پوری پروٹیکشن دی ہے پہلے، ایسا نہیں کہ اس کی پروٹیکشن نہیں دی ہے.
وہ نہیں آئے گا تو پھر ہوگا یہ کہ اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو سکتی ہے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکے گی، اور وہ آ جائے بیان دے دے چلا جائے، اس کی اگر اٹیچمنٹ ہے وہ بھی ریورس ہو جائے گی۔ پھر آپ کو سر یاد ہے پی ایم صاحب ایک ہٹ اینڈ رن کا کیس تھا۔ ہٹ اینڈ رن کا کیس یہ تھا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی نیمس، ایک صاحب جو تھے وہ جا رہے تھے اور انہوں نے دھڑم سے پولیس والے پہ گاڑی چڑھا دی، بیچارہ مر گیا۔ عدالت نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ جو ویڈیو بنانے والا تھا وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا، یعنی دا میکر آف دا ویڈیو ڈڈ ناٹ اپیئر۔ ہم نے اب اسٹیٹوٹورلی اس رول کو، ایویڈنس کے رول کو ریورس کر دیا۔ اگر تو کوئی ویڈیو آ جائے، اور دس از ناؤ اونلی، ہم نے ٹیسٹ اس لیے کیا ہے اونلی فار مرڈر، ریپ، اس طرح کے جو کرمنل لا ہے اس کے جو اوفینسز ہیں، پرسنل اوفینسز ہیں، اس کے لیے دیا ہے یہ کہ اگر کوئی ویڈیو سر عام آ جائے اور اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ چیک ہو جائے اور یہ پتہ لگ جائے کہ یہ اوتھینٹک ویڈیو ہے، فورینزکس اس کی ہو جائیں تو وہ ایڈمیسیبل ہوگی، اور اس پہ عدالت کو یہ انسسٹ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے دیٹ دا میکر آف دا ویڈیو ہیز ٹو بی پریزنٹ ان کورٹ فرسٹ۔ اس کے بعد فالس کمپلینٹس کی بڑی بات تھی کہ جی جھوٹی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ اب جھوٹی ایف آئی آرز پر بھی قانونی چارہ جوئی ہے، سزا جزا ہے، پھر ساتھ ساتھ جب کوئی میجسٹریٹ یا سیشنز جج یا کوئی بھی فیصلہ جب دے رہا ہو، اس کے سامنے جب ایویڈنس ساری آ جاتی ہے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فالس کیس تھا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا، وہ بات دوسری ہے، لیکن اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جھوٹا کیس تھا، تو اس جھوٹے کیس میں پھر وہ باقاعدہ جو کمپلیننٹ ہے یا جو بھی اس کے پیچھے پولیس ہے جس نے جھوٹے کیس بنائے ہیں اس کو باقاعدہ شو کاز نوٹس دے گا، اور باقاعدہ اس پہ سزا جزا ہے، 5 سال کی 7 سال کی سزا ہم نے دی ہوئی ہے اس کی۔ پھر پری بارگین کا ایک پورا کا پورا ایک کانسیپٹ ہے جس میں ہونا یہ ہے کہ 7 سال سے اگر کم اس کی سزا ہے، مرڈر ریپ نہیں ہے، عورتوں بچوں کے خلاف نہیں ہے، یا ایسا کوئی سوشو اکنامک پرابلم جس سے پاکستان گزر رہا ہو وہ نہیں ہے، تو اس میں پھر ہونا یہ ہے کہ اس کی پلی بارگین میں یہ نہیں ہے کہ وہ سارا چھٹ جائے گا جیسے نیب میں چھٹ جائے گا، اس کی باقاعدہ ایک پورا ضابطہ دیا ہوا ہے، کم سے کم اس کے اندر کوئی 80 کے قریب سب سیکشنز دیے ہوئے ہیں کہ عدالت اس کو ڈیل کیسے کرے گی۔ یعنی فار ایگزامپل اگر کسی کو 5 سال کی ہے تو چلیں اس کو سال بھر یا 2 سال کی دے کے چھوڑ دیں، تو اس طرح ہونا یہ کہ سارا کا سارا جو سسٹم جو کلاگڈ ہے، چوکڈ ہے، اتنے سارے لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، ایک تو وہ بھی نکلتے ہیں، بعضوں کو بعض کمپنسیشن دے دیں، بعض جو ہیں وہ دیکھ لیں ان کی سزا جزا کتنی ہو گئی ہے، اور پورا ایک اس کا پروسیس ہے، پروسیجر ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے الگ سے بہت سا ٹائم چاہیے ہوگا، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ ایک گیجٹس ہیں، اس کو اگر اس کی تھیفٹ ہے اس کی ایک باقاعدہ سزا ہے، پولیس بیل ہم نے کریٹ کر دی ہے، پھر بعض اوفینسز میں ہم نے یہ کریٹ کر دیا ہے کہ کمپلیننٹ کو خود ہمیشہ نہیں جانا پڑے گا، کوئی اور آدمی اس کی بہاف پہ جا سکتا ہے۔ انگلینڈ میں 1984 میں پولیس اینڈ کرمنل ایویڈنس ایکٹ آیا تھا، اس کے بہت سے پروویژنز ہم نے جو وہاں جو لیٹسٹ چل رہا ہے، جو گراؤنڈز آف اریسٹ ہیں، لائر کو ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو ہونا چاہیے، آئیڈینٹی ہونی چاہیے پولیس والے کی، کنٹرول رومز ہونا چاہیے، پھر 161 اور 164 کے جو بیانات ہوتے ہیں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہم نے دے دی ہے، میڈیکل بورڈ کریٹ کر دیا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ، اتنی ساری اس میں چیزیں ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور زور سے امپلیمنٹ کرنا ہے، ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ بات مجھے بھی پتہ ہے سر، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن میں آپ کو سر بتا رہا ہوں سارے سسٹمز سول کرمنل تمام ریفارمز ہو گئے ہیں، اب ناؤ از دا ایئر فار امپلیمنٹیشن، اور بہت سی چیزیں امپلیمنٹ تو بھی ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ نادرا والے میں فارن آفس کا بڑا شکریہ، کیونکہ انہوں نے دنیا جہاں میں شاہ جی کی ٹیم نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے، تو ان دی اینڈ اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ ٹوڈے، اور آپ سب کو بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو۔